آج ہم ایک اہم سوال پر بات کریں گے جو کہ پاکستان میں خلا کے کیسز روز بروز کیوں بڑھ رہے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ کیا کورٹ ہر دفعہ آسانی سے خلا دیتی ہے، اور کیا ہسبینڈ کو بھی کوئی حق حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ چلیے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ خلا کا مطلب کیا ہے، خلا کہتے ہیں کس کو ہے۔ اسلام کے مطابق اگر ایک عورت کسی بھی وجہ سے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس سے الگ ہونا چاہتی ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے جا کے کورٹ کو ایک اپلیکیشن دے کے وہ اس سے الگ ہو سکتی ہے، اس کو ہم خلا کہتے ہیں۔ خلا جو ہے اس میں طلاق نہیں ہوتی۔ خلا کا جو حق ہے وہ پاکستان میں لیگل پروٹیکشن بھی دیتا ہے، جو کہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے ذریعے عورت کو حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک امپورٹنٹ بات بھی ہمیں بتائی ہے، جو کہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 سیکشن 10(4) کے مطابق اگر شوہر راضی نہ بھی ہو تب بھی کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے، یعنی کہ خلا دے سکتی ہے۔ لیکن اگر کورٹ کو لگے کہ نکاح کا مقصد پورا نہیں ہوتا تب جا کے وہ فیصلہ کر سکتی ہے، یا کورٹ جو ہے وہ اس کے خلاف یا عورت کو خلا دے دیتی ہے اور دونوں کو الگ کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو خلا کے کیسز ہیں وہ ہر روز کیوں بڑھ رہی ہیں۔ کورٹ میں ہزاروں کی بنیاد پہ عورت آ کے وہ خلا کے کیسز فائل کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے سوشل اویئرنیس ان میں زیادہ ہو گئی ہے، یعنی کہ عورتوں کو اب اپنی لیگل رائٹس کے بارے میں زیادہ باخبر رہنے لگی ہیں۔ ان کو اپنے لیگل رائٹس کا پتہ چل چکا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی لیگل رائٹس کیا ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ جا کے خلا لے لیتی ہیں۔ اگر ان کے جو شوہر ہیں وہ ان پر ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، تو وہ جا کے کورٹ میں خلا لے لیتے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس۔ آج کل آپ دیکھ لیں تو ہر عورت ایجوکیٹڈ ہے، جاب کرتی ہے، ماسٹرز کی ڈگری، پی ایچ ڈی کی ڈگری، تو اب عورتیں جو ہیں خود کماتی ہیں، خود جاب کرتی ہیں، تو اب وہ نہیں چاہتی کہ ان کی لائف میں کوئی انٹرفیئر کرے۔ کچھ کیسز میں مس یوز آف لا بھی ہو جاتا ہے، کچھ کیسز میں خلا کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ چوتھی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کوئی پراپر کاؤنسلنگ کا سسٹم نہیں ہوتا، جس سے میاں بیوی میں کافی مس انڈرسٹینڈنگ یا جذباتی فیصلے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتی، یا عورت اور میاں بیوی جو ہے وہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ان کے جو فاصلے ہوتے ہیں یا ان کے جو رشتے میں فاصلے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ کورٹ خلا اتنی آسانی سے کیوں دیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کورٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی طرف کا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ عورت کو بھی سن لیا جاتا ہے اور مرد کو بھی سن لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر عورت یہ پروف کر دے کہ وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ وجہ یہ ہوگی کہ اس کے ظلم ہو رہا ہے، اس کے زیادتی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں رہنا چاہتی، اور یہ اس کی ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو کورٹ کیا کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یہ رشتہ نہیں رہ سکتا، یہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے، تو اس بنا پر کورٹ جو ہے وہ خلا دیتی ہے۔ ہمارے پاس ایک ججمنٹ ہے جو کہ خورشید بیوی ورسز امین PLD 1967 SC یعنی سپریم کورٹ پیج نمبر 97۔ اس ججمنٹ میں، اس فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے اگر عورت شوہر سے نفرت کرتی ہے تو اسے زبردستی نکاح میں رکھنا اسلام اور انسانیت دونوں کے خلاف ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس ججمنٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کورٹ جو ہے اگر عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو خلا دینی چاہیے۔ کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جس میں شوہر جو ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ غلط نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں، کچھ جذباتی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے طلاق کی نوبت آتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر کیس میں ہسبینڈ غلط ہوتا ہے اور کورٹ اس کے خلاف کیس کر دے یا اس کا خلاف آرڈر کر دے۔ کئی دفعہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، لیکن کچھ مس انڈرسٹینڈنگ، دوسرے لوگوں کا انٹرفیئر ان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، یا کچھ جذباتی فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے اور طلاق کا شکار بن جاتے ہیں۔ لیکن کچھ کورٹس ایسے بھی ہوتے ہیں
جو کہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس میں اکثر جو ہسبینڈ ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو کو اگنور کیا جاتا ہے، ان کو سنا ہی نہیں جاتا، بس کورٹ جو ہے وہ عورت کو سن کے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کی پوائنٹ آف ویو کو بھی سننا چاہیے، ان کو بھی سننا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا شاید وہ جو ہے انوسنٹ ہوں، شاید وہ عورت جو ہے وہ پیسوں کے لیے ایسا کر رہی ہو، شاید وہ جو ہے کسی اور وجہ سے بھی کر رہی ہو۔ تو کورٹ کو چاہیے کہ وہ ہسبینڈ کو بھی سنیں، ان کی پوائنٹ آف ویو کو بھی سنیں، تو یہ بھی ایک کیس کا حصہ ہونا چاہیے۔ ان کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم ان کو حل نہیں کر سکتے؟ کیا کورٹ ان کو حل نہیں کر سکتے؟ کیا خلا کو نہیں روک سکتی؟ کیا بیوی کو کورٹ جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی تلقین نہیں کر سکتی؟ کیا وہ ان کو سمجھا نہیں سکتی؟ یہ پرابلم صرف کرٹیسائز کرنے سے سالو نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں یہ سلوشن نکالنا ہوگا۔ ان کے لیے کچھ سلوشنز ہیں۔ پری مارشل کاؤنسلنگ، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد دونوں میاں بیوی کو ان کی ذمہ داریوں کی کاؤنسلنگ دینی چاہیے۔ دوسرا، کورٹ کو میڈیشن سیلز بنانے چاہیے۔ ہر کیس میں پہلے صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ کورٹ کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کا صلح کروائے تاکہ وہ اپنی بہتر زندگی گزار سکیں، کیونکہ خلا کے بعد عورت کی زندگی وہ ویسی نہیں رہتی جو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد ہوتی ہے۔ خلا کے بعد یا طلاق کے بعد اس کی زندگی پوری طرح سے برباد ہو سکتی ہے۔ کچھ کیسز میں بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر پہ فالس ایلیگیشن بھی لگا دیتی ہے، تو کورٹ کو تو ہمیں ایسے لاز بنانے چاہیے کہ اگر کوئی بھی فالس ایلیگیشن لگائے تو اس کی سزا ملے۔ جھوٹ بولنے والے کو قانونی سزا ملنی چاہیے تاکہ لا کا میوزز نہ ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی بیوی اپنے شوہر پر جھوٹا الزام لگائے، کوئی بھی الزام ہو، چاہے وہ اس پر ظلم ہو، زیادتی ہو، تشدد ہو، تاکہ بیوی اگر غلط پروو ہو تو اس کو اس لا کے مطابق سزا دی جا سکے، تاکہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر پر بہتان نہ لگائے، اس پر جھوٹا الزام نہ لگا سکے۔